بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جس وقت مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر سوالات کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرشتے تین سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ان تین سوالات کے جو جواب دیتا ہے اور ان جوابات میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسے زیارت کروائی جاتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور درمیان میں جتنے حجابات ہوتے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان سب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی مردہ اگر پاکستان کے کسی قبرستان میں دفن ہے تو اس کی قبر سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور، روضہ اقدس تک کے جو درمیانی حجابات ہیں وہ سب کے سب اٹھا دیے جاتے ہیں اور قبر والا اپنی قبر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں: ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس کا لغوی معنی تو یہ بنتا ہے کہ تم اس ہستی کے متعلق کیا کہتے رہے ہو، لیکن عرفی معنی اور اہل محبت کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تمہارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں سرکار کی ذات اقدس کے متعلق اس کے نظریے کو، عقیدے کو پوچھا جا رہا ہے؟ سرکار کی بلند شان کو واضح کرنے کے لیے۔ جو مر کے قبر میں پہنچا وہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہے، اب وہ اپنی ابدی زندگی کی طرف جا چکا ہے، اور اس ابدی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم ہے۔ رب ذوالجلال یہ واضح فرما رہا ہے کہ اس زندگی کو گزار کر جب کوئی اپنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے، اس کا پہلا مرحلہ ہو تو وہاں پر بھی کامیابی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے ہے۔ قبر و حشر کی کامیابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان سے ہے۔ جو سرکار کو پہچان لے گا اس کی قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اسے حشر میں بھی رب ذوالجلال اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرمائے گا اور اسے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جو سرکار کو قبر میں پہچان نہ پایا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچان نہ سکا، اسے حشر میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب میسر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جنت الفردوس کا مہمان بنے گا بلکہ جہنم کا ایندھن اس کو بنا دیا جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں جلوہ گر ہونا اہل سنت کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور مردہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، درمیان میں سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور مردے کو سرکار کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر میں کون پہچانے گا؟ وہی آج جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانا ہے، آج جس نے نسبت مصطفیٰ کی قدر کی ہے، آج جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پورا کیا ہے، آج جو مصطفیٰ کو پہچان رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق اور آپ کی نسبت پر قائم ہے، وہی قبر میں آپ کو پہچانے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان پر ہی ہماری کامیابی ہے۔ قبر و حشر کی کامیابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان پر منحصر ہے۔ جو آقا کو پہچان جائے گا اس کی قبر بھی جنت کا گلزار بن جائے گی اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا، اور جو آپ کو پہچان نہ سکا اس کی قبر بھی جہنم کا گڑھا ہوگی اور وہ جہنم کا ہمیشہ کے لیے ایندھن بنے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔